الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله سبحانه وتعالى ذكر إنما أنت مذكر. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلما. وقال عليه الصلاة والسلام العلم علمان، علم فذاك علم نافع وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. وقال عليه الصلاة والسلام أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وقال عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غير الكثير إلى آخر الحديث. وكما قال عليه الصلاة والسلام. میں نے انتہائی محترم دوستوں ابھی جو انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد تعلیم دینا ہے. انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد تعلیم دینا ہے. فرمایا انما بعثت معلما کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. کیا مطلب ہے تعلیم کا؟ اس زمانے میں مسلمان اس جہالت کا شکار ہوا ہے کہ اس نے ہر سیکھنے والی چیز کو تعلیم کا لفظ اور تمام دنیا کے فنون کو علم کا لفظ دیا. اس جہالت میں امت پڑی ہوئی تھی کہ نبی کی بعثت ہوئی. نبی نے آ کر علم اور فن میں فرق کیا اور مسلمان نے ظلم یہ کیا کہ علم اور فن کو ایسا جمع کر دیا. جبکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب مسلمان کا یقین فنون سے پھیلنے کا ہو، جب مسلمان کا یقین فنون سے پھیلنے کا ہو تو پھر علم کی طرف متوجہ کیسے ہو؟ امت کی جہالت کا سبب یہ ہے اور امت کے ارتداد کا سبب یہ ہے کہ مسلمان وہ دنیا کے فنون کو علم کا درجہ دے رہا ہے. ساری قوم فرعون ہو یا قارون ہو، ہر قوم کا نعرہ یہ تھا کہ علم ہمارے پاس ہے. آپ قرآن اختلاف دیکھیے، ہر قوم کا نعرہ یہ تھا علم ہمارے پاس ہے. ان کے مقابلے میں علیہ السلام کہتے تھے علم تو ہم اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں. یہ اپنے دنیاوی تجربات کو علم کہتے تھے. انبیاء علیہ السلام احکام کو علم کہتے. آج بھی مسلمان اب کی اکثریت اس جہالت کی شکار ہے کہ وہ اپنے ذاتی تجربات کو لکھ کر جو تجربات اور جو فائدے اسباب کے اندر ایک وقتی طور پر ہوتے ہیں ان کو اللہ کا ضابطہ سمجھ کر ان کو علم کا درجہ دیتے ہیں اور ان کو محفوظ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم علم سیکھ رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں. کہ اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے کہ دنیا کے فنون کو علم کا درجہ یا دنیا کے فنون کو علم کا نام دیا جائے. اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں. فرعون نے نہیں کہا علم میرے پاس. اور یہ قرآن قارون نے بھی یہ کہا انما اوتیتہ علی علم عندی کہ میں نے جو دنیا کمائی اپنے علم سے کمائی. حاضر کا بھی کہنا یہ تھا
یہ اصل علم سیاست کا علم ہے، وزارت کا علم ہے۔ امام اسلام نے کہا انی قد جاءنی العلم ما لم یأتک، آپ کے پاس وہ علم ہے ہی نہیں جو علم میں اللہ کے یہاں سے لے کر آئے۔ آپ بول کیجیے سارے کفار اور سارے فرائنا ان سب کا کہنا یہ تھا اپنے نبیوں سے کہ علم تو وہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اسی لیے اللہ مجھے معاف فرمائے، ایک بات کہنی پڑتی ہے مجبوراً، اس زمانے کا مسلمان دنیا کے فنون پر فخر کرتا ہے، خالص کفر کا مظاہرہ۔ اس زمانے کا مسلمان دنیا کے فنون پر فخر کرتا ہے، جبکہ خالص کفر کا مظاہرہ۔ ڈاکٹر بن جائے تو فخر ہے، پروفیسر بن جائے تو اس کو فخر ہے، یہ سائنسداں بن جائے تو اس کو فخر ہے، بلکہ بڑی عزت کے ساتھ اہل فنون کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو مؤذن بنا دیا جائے تو آپ کو مؤذن بننے میں کوئی فخر نہیں، آپ کو جب پوچھا جائے گا کیا کیا کرتے ہیں تو آپ کہیں گے مؤذن کہے گا میں کچھ نہیں کرتا، اور قرآن پڑھنے والا قاری کہے گا نہیں کہ میں تو کوئی ایسا خاص کام نہیں کرتا۔ مؤذنین کی گردنیں اتنی اونچی ہوں گی قیامت میں کہ مؤذن الگ پہچانے جائیں گے، اور علماء کو ایک کنویں سے نور کے ٹیلے پر چڑھا دیا جائے گا کہ ساری مخلوق ان علماء کو اپنے سے اونچے دیکھے، اپنے سے اونچے دیکھے۔ لیکن دنیا میں ایک مؤذن کو یہ کہتے شرم آتی ہے کہ میں مؤذن ہوں، جبکہ اس بات پر مسلمان کو فخر کرنا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانے خلافت میں مؤذن بننا چاہتے کہ کیا کروں، عمر خلافت اجازت نہیں دیتے اور عمر خلافت فرصت نہیں دیتے، ورنہ میں مسجد کا مؤذن ہوتا، کیونکہ عمر خلافت کی مجبوری سے کہیں اذان میں تاخیر نہ ہو جائے، اس مجبوری میں مؤذن نہیں ہوں، ورنہ میں اگر خلافت نہ ہوتی تو میں مؤذن ہوتا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ حسنین رضی اللہ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان طے کرانا چاہتے تھے کہ نام مؤذن ہے، میں تو آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ مسلمان کو مؤذن بننے پر فخر نہیں ہے، مؤذن بننے پر فخر ہے۔ آپ اسے پروفیسر بنا دیں، اس کی عزت ہوگی، بالکل خالص کفر کا ملا ہے۔ جبکہ اس ملک کے مسلمان کو تو اذان پر فخر کرنا چاہیے، کیونکہ زمین آسمان کے بننے کے بعد پہلی اذان ہندوستان میں ہوئی۔ کوئی انسان دنیا میں نہیں تھا، دنیا میں کوئی انسان نہیں تھا، سب سے پہلی اذان اگر پوری دنیا کے زمین پر ہوئی ہے تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے ان کی لغزش پر نیچے اتار دیا، کی ساتھ نہیں تھی، وحشت تھی، تنہائی، اللہ کے غصے کا الگ غم۔ جب اتر گئے تو طبیعت ہو رہی، کیا کریں، جبرائیل جاؤ اور آدم کے پاس جا کر اذان دو۔ جبرائیل نے آدم علیہ السلام کے پاس چل کر اذان دی، جس میں اشہد ان محمد رسول اللہ پر آدم نے پوچھا جبرائیل محمد پر، آپ کی ذریت میں، آپ کی اولاد میں سید الانبیاء ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان کو فخر کرنا چاہیے، یہ مؤذن میں اس کی مثال دے رہا تھا۔
کہ اذان پر، تعلیم پر، علم پر مسلمان کو فخر نہیں ہے۔ ہاں دنیا کا جہل پڑھ لے تو اس کی عزت ہے، اس کا مقام ہے۔ کیا آپ سے شرم کی بات ہے، علماء بھی ایسے فنون والوں کی تعظیم کرتے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ یہ علم کا مذاق اڑاتے ہیں اپنے فنون کی وجہ سے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے فنون کی وجہ سے علم کو ہلکا سمجھا، اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ جن لوگوں نے اپنے فنون کے مقابلے میں علم کو ہلکا، میں کہتا ہوں آپ سے کہ علم کو ہلکا سمجھنے ہی کی وجہ ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کی پڑھائی جو ہے وہ دنیا سے شروع کرتا ہے۔ یہ علم کو ہلکا سمجھنے کے لیے خدا کی قسم اتنا علم کو ہلکا سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم کی ابتدا دنیا کے فنون سے کریں، یہ علم کی حقارت کے لیے کافی ہے۔ جبکہ میری بات یاد رکھنا، علم کی حقارت نماز کی حقارت کے برابر ہے۔ علم کی حقارت نماز، علم کی تحقیر نماز کی تحقیر کے برابر ہے، کیونکہ نماز کی تحقیر کفر ہے۔ علم کی تحقیر نماز کی تحقیر کے برابر ہے۔ نماز کو ہلکا سمجھنا، علم کو ہلکا سمجھنا، دونوں برابر ہے۔ اگر فرق ہوتا ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ علم کی تحقیر پر اللہ کی طرف سے ہلاکت کی دھمکی اور عذاب کا نازل ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں بھی مسلمان جہالت کا شکار ہے کہ علم دو علماء کی رہنمائی کی ہے، کیونکہ نماز اور علم کی فرضیت میں ہر مسلمان مرد و عورت کے ذمہ یہ دو ایسے فریضے ہیں جن کے درجے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے درجے میں جو درجہ نماز کا ہے وہ درجہ علم، اس لیے قرآن نے صاف کہا فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما لديهم علم وحاق بهم ما كانوا يعملون۔ جب انبیاء علیہ السلام ان کے بعد اللہ کے احکام لے کر آئے تو انہوں نے اپنے فنون کو لے کر نبی کے علم کا مذاق بنایا اور اللہ نے اس پر سب کو ہلاک کر دیا۔ آپ یہ استعمال استعزا کی جگہ استعزا کی جگہ اللہ اکبر۔ آپ کسی جگہ جائیں اور وہاں آپ کا استقبال نہ ہو تو آپ اس کو اپنے استعزا سمجھیں کہ ہمارا استقبال ہمیں کسی نے پوچھا نہیں۔ علم کا استعزا کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ علم دین حاصل نہ کریں، یہ استعزا کے لیے یہ امت اکثریت زیادت کی شکار ہے۔ یہ دنیا کے فنون کو علم کے علت کے مزاج شکر کا ہے کہ اس کے بعد سے یہ کہ اگر کوئی جاننا چاہے علم اور فن میں کیا فرق ہے تو اس پر غور کر لیں کہ قبر کے 3 سوالات میں سارا علم موجود ہے۔ وحدانیت کا، عقیدے کا، شریعت کا، سنت کا، سارا کا سارا علم 3 سوالات کے اندر موجود ہے۔ سارا علم قبر کے 3 سوالات۔ آپ جو بھی چیز سیکھ رہے ہیں آپ جو غور کر لیں، اگر اس سے قبر کا سوال حل ہوتا ہے تو وہ علم ہے، اور اگر اس سے قبر کا سوال حل نہیں ہوتا تو وہ فن ہے، جہل ہے، وہ علم آسان بات سوچی سیکھنا ہے۔ آپ جو بھی سیکھ رہے ہیں اس کو آپ قبر کے سوالات پہ پیش کر کے دیکھ لیں، اگر اس سے قبر کے سوال کا جواب بنتا ہے تو اسے علم کہا جائے گا، اور اگر اس سے قبر کے سوال کا جواب نہیں بنتا تو اس کو فن کہا جائے گا۔ یہ آسان راستہ ہے اگر کوئی علم و فن کا دماغ خراب کرنا چاہے۔ علم کیا ہے اور فن کیا ہے؟
چاہے، اگر کوئی فرق کرنا چاہے تو وہ جو کچھ سیکھ رہا ہے دنیا میں اسے قبر کے سوالات پر پیش کر کے دیکھ لے کہ اس سے قبر کا سوال حل ہوتا ہے یا نہیں، یا قبر کے سوال سے متعلق ہے یا نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ وہ آسانی سے فیصلہ کر لے گا کہ میں جہالت سیکھ رہا ہوں یا علم حاصل کر رہا ہوں. یہ ایک غلط سبق پڑھایا گیا ہے مسلمان کو کہ اگر آپ دنیا کے فنون سیکھ کر انسانوں کو راحت پہنچائیں تو یہ آپ کی نجات کے لیے اور آپ کی کوشش کے لیے کافی. میں کہتا ہوں کہ ایک کافر اگر دنیا میں ایسی چیزیں تیار کر دے جس سے ساری دنیا کے مسلمانوں کو اور عوام کو سب کو فائدہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ان کی خدمات کا بدلہ دنیا میں لے کر مل جائیں گے. آخری پر اگر مسلمان بھی ایسا کر دے کہ وہ دن سے جاہل رہے اور دنیا کے فنون کو عوام کی خدمت کے لیے حاصل کر کے بے تکلف آپ درج کرتا ہوں کہ ایمان اور فرائض کے بغیر آخرت میں کسی مسلمان کو بھی اس کے احسان کا بدلہ نہیں ملے گا جب تک ایمان اور فرائض. کیونکہ بہت مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کے فنون کو عوام کی خدمت کے عنوان سے علم کا بدل سمجھا. خود ہی نہیں سیکھتے. انہوں نے عوام کی خدمت کے لیے دنیا کے سیکھنے کو علم کا بدل سمجھا. جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو گھر کے ساتھ کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خدمات کا بدلہ دنیا میں دے کر کہ تمہارے آخرت میں اعمال کی قبولیت کا مدار فرائض سے ادا کرنے پر ہے. احسان کرنے پر، مخلوق پر احسان کرنے پر آخرت میں کوئی بدل نہیں ہے. کیونکہ کفار ایمان اور فرائض سے خالی ہیں اس لیے ان کو بدلہ دنیا میں دیا جائے گا. اگر مسلمان بھی اس راستے پر چلے گا تو اللہ اس کو بھی اس کے احسان میں بدل دنیا میں دے دے گا. قبر کے سوالات میں فیصلہ کرتے بہت آسان تھا. قبر کے سوالات پر آپ نے جو کچھ سیکھ رہے ہو پیش کر کے دیکھ لو. اگر اس سے قبر کا سوال حل ہوتا ہے تو علم ہے، اور اگر اس سے قبر کا سوال متعلق نہیں ہے تو وہ علم ہے. ربوبیت کا علم، شریعت کا علم، سنت کا علم، یہ تین چیزیں ہیں. یہ تین سوال قبر کے، من ربک و ما دینک و ما تقول فی هذا الرجل. یہ تین سوال ہیں قبر کے. پہلا سوال یہ ہے کہ تم دنیا میں کس کے طریقے پر، کس کے حکم پر زندگی گزار کر آئے ہو. من ربک، آپ کے پالنہار کون ہے؟ یہ آپ کا پالنہار کون ہے؟ من ربک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا پالنے والا کون ہے. من ربک کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ زندگی میں 60 سال 70 سالہ زندگی آپ کس کے تابع لے کر آئے ہیں. آپ نے کس کی اطاعت کی؟ آپ نے کس کی اطاعت کی؟ من ربک. اگر آپ نے رب کی اطاعت کی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے رب کی اطاعت کس رسول کے طریقے پر کی ہے. ہماری. اور اگر آپ نے برابر عمل کیا ہے تو تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ متبع سنت تھے یا نہیں. اگر آپ متبع سنت تھے تو آپ ہم صحابیوں کو پہچانیں گے، اور اگر آپ متبع سنت پر نہیں تھے تو آپ کہیں گے تیسرے سوال پر کہ میں نہیں جانتا کہ محمد کون ہے. میں نام تو میں نے سنا ہے، نام تو میں نے سنا ہے، لوگ تو ذکر کیا کرتے تھے لیکن ان کو پہچانتا نہیں. یہ خبر کا سوال پر یہ جواب نہیں دے گا. خبر کا بندہ یہ جواب نہیں دے گا. میں نے عرض کیا کہ یہ خبر کے 3 سوالات ہیں جنہوں نے فن اور علم میں
فرماتے تھے کہ قبر میں زبان یقین عمل پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی، معلومات پر قبر میں زبان یقین عمل پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی۔ یہ بھی کرنے والے بھی کہیں گے ہاں آدمی نہیں ہے۔ قرآن میں جاننے والوں کو قرآن نے جاہل کہا ہے، ہم جاننے والوں کو عالم کہتے ہیں۔ ہماری بات ہوتی ہے سننا ہو، ہم جاننے والوں کو عالم کہتے ہیں، نہ جاننے والوں کو جاہل کہتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں جاننے والے جاہل ہیں، جاننے والے جاہل، قرآن کی اصطلاح میں جاننے والے جاہل ہیں۔ آپ یہ قرآن آپ کو پتہ چلے گا کہ جاننے والے جاہل ہیں اور ماننے والے اور ڈرنے والے اطاعت کرنے والے صرف علماء ہیں۔ جاننے والوں کو جاہل کہا، جاننے والوں کو جاہل کہا ہے قرآن نے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں، اگر ان کا عمل اور ان کا کوئی مطالبہ، دونوں باتیں، ان کا عمل یا ان کا مطالبہ اگر علم کے خلاف ہے تو قرآن ان کو میرا جاہل کہتا ہے، قرآن ان کو جاہل کہتا ہے۔ وہ قرآن ان کی دینی معلومات سے قرآن ان کو اپنی اصطلاح میں عالم نہیں کہتا، قرآن اپنی اصطلاح میں ان کو عالم نہیں کہتا اگر ان کا عمل یا ان کا مطالبہ علم کے خلاف۔ میری بات توجہ سننا ہو، اگر ان کا مطالبہ علم کے خلاف تو قرآن ان کو جاہل، ان کو عالم نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، سوال یہ کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے ایک چیز کی اجازت چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کفار جنگ سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ اپنے ہتھیار درخت پہ لٹکا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ میں اچھا لگا، ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے، سہولت کے لیے، تو کیا اجازت دیں گے؟ کہیں گے ایسا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال پر لمبا قصہ سنایا، صرف نظام ہی کر گیا، ایسی نہیں کہ ہمارا طریقہ نہیں۔ آپ نے ان کے اس سوال پر واقعہ سنایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بحر قلزم سے پار ہو گئے، فرعون غلط ہو گیا، تو وہاں سے چلتے ہوئے راستے میں بنی اسرائیل نے اس لوگوں کو دیکھا جو ایک بت کی پوجا کر رہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود ہونا چاہیے جیسے معبود ان کا ہے، ایک بت ہمارا لیے بھی ہونا چاہیے جو بت ان کا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا انتم قوم تجہلون، کہ تم تو بالکل جاہل نکلے، تمہارا یہ مطالبہ، تم ایمان والے ہو کر یہ مطالبہ کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ صحابہ کو تو سنایا جب انہوں نے اس بات کی اجازت طلب کی کہ ہم بھی ہتھیار لٹکائے جاتے ہیں۔ حیرت کی بات، اگر تمہارا مطالبہ غیر مسلم کے طریقے پر عمل کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ تمہارا یہ مطالبہ، یہ بت پرستوں کی بت پرستی کا جو مطالبہ ہے، یہ تمہارا یہ جو مطالبہ ہے یہ تمہیں وہاں تک پہنچا دے گا، یہ تمہیں وہاں تک پہنچا دے گا، یہ تمہیں وہاں تک پہنچا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے سوال کیا ہے ابتدا کے مرحلے کا، آپ نے جواب دیا ہے انتہا کے مرحلے کا۔ میں یہ کہنا تو آپ
آپ کو بتانا یہ تھا کہ اگر تمہارا مطالبہ ان کے طریقوں کا ہے تو پھر یہ طریقے تمہیں وہاں پہنچا دیں گے، یہ طریقے تمہیں وہاں تک پہنچا دیں گے۔ یہ آپ نے ان کی انتہائی منزل بتائی، میں نے عرض کیا کہ یہود اسلام لے آئے تھے، یہود اسلام لے آئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم توریت پڑھا کرتے تھے، اگر آپ ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، قرآن ہمارا ضابطہ ہے، قرآن ہمارا قانون ہے، قرآن پر ایمان لے آئے ہیں، اسی پر عمل کریں گے، لیکن اجازت چاہتے ہیں کہ کیا کبھی کبھی توریت پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی توریت پڑھ لیتے ہیں، ایمان لانا پڑتا ہے۔ ہر مسلمان کے ذمہ قیامت تک آنے والے مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے کہ وہ توریت پر ایمان لائے، توریت پر۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم پہلے یہود سے اسلام لے آئے، کیا آپ اجازت دیں گے ہمیں؟ ہم کبھی کبھی توریت پڑھ لیا کریں، صرف پڑھنے کے طور پر، عمل نہیں کریں گے اس پر، عمل تو کریں گے قرآن پر، کیا توریت پڑھ لیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پر کیا آپ جواب دیتے؟ اللہ نے جواب دیا فوراً، اللہ کی طرف سے ڈانٹ، اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ ہوئی فوراً۔ اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کے پڑھنے کی درخواست، اس کے پڑھنے کی اجازت مانگی، یہ پڑھنا ہے اگر آپ جاؤ۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، ڈاکٹری پڑھنے والے، انجینئر پڑھنے والے، انگریزی پڑھنے والے، اسکول میں پڑھنے والے، ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون سی چیز آسمان سے نازل ہوئی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اور وہاں آسمانی کتاب تو ہے جس پر ایمان لانا فرض ہے ہر مسلمان کے ذمہ، انہوں نے صرف اس کو پڑھنا چاہا، عمل کرنا نہیں تھا اس پر، کہ عمل تو کریں گے قرآن پر، اس کو صرف پڑھنا چاہیے۔ تو قرآن نے کہا کہ دو کشتی کے سوار مت بنو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائے، اسلام میں پورے پورے ادھر سے یہ ہوا، قرآن نے یہ ڈانٹ دلائی توریت پڑھنے والوں کو۔ ادھر یہ ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شوق ہوا کہ قرآن بھی سیکھ لیا، حدیث بھی سیکھ لی، سارے علوم حاصل کر لیے، آپ لاتے ہیں امریکہ کو خوش سمجھنے والے اس امت کے ملہم، اللہ کے دین کو صحیح بات اعلان کیا یہ ہوا کہ ہمیں توریت میں بات حاصل اپنی معلومات میں اضافہ کرنا، یہ علم کا موضوع ہے، اپنی معلومات میں اضافہ کرنا یہ علم کا موضوع نہیں ہے۔ علم کا موضوع کیا ہے؟ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، آسان۔ علم کا موضوع ہے اس بات کی تحقیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، وہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، کیونکہ اس بات سے یہ ہے کہ جو چیز معمول بھی نہیں ہے، جب آدمی اس کو پڑھنے میں لگ جاتا ہے تو جو چیز معمول بھی ہے اس سے معمول ہو جاتا ہے، معمول ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میں جو دونوں نے آپ کو مثالیں دی ہیں دے رہا ہوں، یہ دونوں مثالیں ایسے علم کی ہیں جو معمول بھی نہیں ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا محض عمل کے لیے، علم حاصل کرنا محض عمل کے لیے ہے، جو چیز معمول بھی نہیں ہے منسوخ ہو گئی، معمول بھی نہیں۔ تو آپ نے ایسی چیز کو پڑھنے میں کیوں لگ رہے ہیں جس پر اب عمل کرنا نہیں ہے؟
کیونکہ علم کا حاصل کرنا محض عمل کے لیے ہے. جس چیز پر عمل منسوخ ہو گیا اس کی تعلیمات کیوں لگے گی؟ میں بہت اسی کی مثال دیتا ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے فقیر کہ اگر تمام زمین کا علم رکھا جائے ترازو کے ایک پڑھنے میں اور تنہا عمر کا علم رکھا جائے ترازو کے ایک پڑھنے میں تو عمر کا علم ڈوب جائے گا اور عمر کا علم زیادہ ہوگا. اس امت کے ملام کے ان سے بات کا کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ وہ دورے پر عمل کر لیں گے. کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ وہ دورے پر عمل کر لیں گے. ان کا صرف چاہا کہ دیکھے تو صحیح اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کام دیا اس کے دوران یہ کسی وجہ سے اور ان کو ہاتھ میں لے کر آپ کے میں حاضر ہے. میں ان ہاتھ میں کیا ہے آج کیا کہ اور آپ ہیں ان کو تھے اور میں نے پڑھے ہیں تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو. بس اتنا سننا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے میں آ گئے کہ آپ تنسیح نہیں بدل گئے. آپ نے مطلب سے کچھ نہیں کہا بات یہاں ختم ہو جاتی. آپ نے اس کو اجتماعی مسئلہ بنایا. آپ نے اس کو اجتماعی مسئلہ بنایا. ایسا نہ ہو کہ آج ہم لوگ دورے پڑھ رہے ہیں چلو کسی اور کو بھی شوق ہوتا ہے پڑھنے کا. آپ نے اعلان کر دیا سب کے جمع ہونے کا اور آپ کے غصے کا حال یہ تھا کہ انصاروں میں اعلان ہو گیا کہ انصار میں اعلان کیا کہ سب تلواریں لے چلو. اللہ کے نبی کو کوئی بڑی بات پیش آئی کسی نے آپس سے بتایا ہے زیادہ. سارے انصار تلواریں لے کر مسجد میں جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما ہوئے اور سارا غصہ آپ کا شروع پڑا. آپ فرمایا کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں ان کے لیے کوئی راستہ نجات کا نہیں ہے سوائے میرے طریقے کے. اور اگر تم نے ان کے طریقہ پر کیا تم گمراہ ہو جاؤ گے. آپ کو چھوٹے مطالعہ میں تباہ سوچیے جو چیز علم تھی آسمانی کتاب ہے اس کو ہمیں جیسے عالم نے پڑھا اس طرح آپ کو اتنا غصہ آیا. جو چیز علم ہی نہیں ہے سرے سے دنیا کے مسلمان دنیا کی علوم کو سیکھ لیں اور اللہ کے علم سے جاہل رہیں اللہ کو یہ کی غصہ آیا ہے. اس کا نظر جو ہے زمانے کا کتنا ہے کہ علم سننا ہے کہ نہیں تو ضروری نہیں ہے. میں چلاؤں کہ میں نے عرض کیا کہ اسے غور کیا جائے اتنا غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا غصہ آپ کا میں عمر اگر تم نے ان کے طریقہ پر عمل کیا تم برا ہو جاؤ گے. اور اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ کر دیے جائیں تو ان کے لیے کوئی راستہ نجات نہیں سوائے میں نے کہ اس بات پر غور کیا علم کیا ہے علم جن کو عالم نے حاصل کیا اس پر ہم نے یہ فرمایا جو چیز سرے سے علم ہی نہیں ہے مسلمان اس کو حاصل کر لے اور اللہ کے احکام سے اور اللہ کے علم سے وہ جاہل رہے تو ایسے مسلمانوں پر اللہ کے نبی کو قیامت میں کتنا غصہ یہ علم کو قرآن کی قرآن فرقان قرآن فرقان ہے. وہ علم اور معلومات سے فرق کر رہا ہے. آپ تو مانتے ہی نہیں بات کو. آپ تو کہتے ہیں جو معلوم ہے وہ علم ہے جو علم معلوم ہے. اور قرآن کہتا ہے نہیں علم الگ ہے معلومات الگ ہے. قرآن کہتا ہے علم الگ ہے معلومات الگ ہے. غور کیجیے قرآن آپ غور کیجیے قرآن نے علم اور معلومات کو الگ الگ کر دیا. کہہ دیا کہ علماء صرف وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. قرآن صاف ہے حسن کے ساتھ انما
اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء صرف وہ ہیں جو اللہ سے یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جاننا کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے یہ علم نہیں ہے. یہ اتنا جانتا ہے کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، یہ معلومات ہے. یہ معلومات ہے غیر مسلم کو بھی ہو سکتی ہے، غیر مسلم بھی کہہ سکتا ہے کہ مسلمانوں کے دین میں نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. ایک غیر مسلم بتا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے مذہب میں شراب پینا حرام ہے. اب ظالم کہیں اگر آپ کے پاس دماغ ہے اس کے پاس بھی دماغ ہے، اس کی کیا فرق ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کسی مسلمان کا یہ جاننا کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے یہ علم نہیں ہے. ہم اس کو علم کرتے ہیں، ہماری غلطی ہے. یہ معلومات ہے، یہ معلومات ہے، یہ معلومات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. علم کیا ہے؟ سوال اس بات کا ہے پھر علم کسے کہیں گے؟ اگر یہ معلومات ہے کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، اگر آپ کہتے ہیں یہ علم نہیں ہے تو پھر سوال اس کا ہے کہ پھر علم کسے کہیں گے؟ کہیں گے پھر علم یہ ہے کہ آپ نامحرم سے نظر ہٹا لیں تو یہ علم ہے، اور اگر آپ نامحرم کو دیکھ رہے ہیں تو یہ معلومات ہے. یہ فرق ہے قرآن میں بالکل صاف علم اور معلومات سے بے شمار آئے ہیں جو غور کریں ان پر. تو قرآن میں معلومات اور علم کے درمیان جو فرق کیا ہے وہ فرق کیا ہے؟ معمولات اور معلومات، ان میں فرق کیا ہے قرآن میں؟ جن کے پاس علم، جن کے پاس جو ہے معلومات ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ ہاں یہ ہے، لیکن عالم قرآن میں کہہ رہا ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے حرم کی چیز سے ڈرتے ہیں اور بچتے ہیں. تو کہیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، کہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قانون کی ساری مالیت کے مقابلے میں عمل پر ملنے والے اجر کو اور عمل پر احتساب کرنے والوں کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ علماء سے وہ ہیں جن میں احتساب، علماء سے وہ ہیں جن میں احتساب وہ علماء. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. عالم ہوگا کہ وہ ساری دنیا کی مالیت کو ایک عمل کے مقابلے میں بے حیثیت یقین کرے گا اور عمل پر اجر اور عمل پر احتساب کرے گا. کہ عالم کہتے ہیں جن میں احتساب ہوتا ہے، احتساب ہوگا. قرآن کا بول دیا جو قرآن نے علم اور معلومات کا فرق ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کو عالم کہہ رہا ہے، احتساب کرنے والوں کو عالم کہہ رہا ہے. قرآن نے علم کو ذکر کہا ہے، علماء کو اہل ذکر کہا ہے. کیا مطلب ہے؟ زمانے کے لوگوں نے علم ذکر کو الگ الگ کر دیا. کوئی بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ صوفیہ کا مطلب ہے، یہ علماء کا مطلب ہے. کیسے ہو؟ یہ اتنی خطرناک سوچ ہے. صوفیت الگ، علماء حالانکہ علم کے بغیر صوفیت خدا کی قسم کوئی چیز نہیں. علم کے بغیر تصوف کوئی چیز نہیں. ہماری ایسا کا خطرناک منصوب ہے اور وہ ڈرنے والا منصوب ہے. اور فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر اگر آپ صوفی ہیں تو فرمایا کہ جاہل صوفیہ کو شیطان استعمال کرتا ہے امت کو گمراہ کرنے کے لیے. ہمارے ایسے منصوب جاہل صوفیہ کو شیطان استعمال کرتا ہے امت کو گمراہ کرنے کے لیے. آدمی جاہل ہم سمجھتے ہیں عالم ذاکر، حالانکہ ذاکر اسے کہا گیا ہے
جو ہر قدم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے احکام کو یاد رکھتے ہیں، اس کو لاحق ہے۔ اور علماء کو اہل علم نہیں کہا، اہل ذکر کہا۔ کیوں اہل ذکر کہا؟ کیونکہ اہل ذکر اس لیے کہا ہے علماء کو کہ اللہ کو یاد رکھنا علم ہے، اللہ کو یاد رکھنا علم ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ ایک آدمی غلط طریقے پر وضو کر رہا ہے، آپ اس کو دیکھ کر کہیں گے جائے، اس لیے کہ کسی آدمی کا جہل اس کی زبان سے زیادہ اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، عمل سے آدمی کا جہل اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، اس کا جہل اس کے عمل سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اب وہ کریں قرآن میں کئی علماء کو اہل ذکر کہا جا رہا ہے، کئی علماء کو اللہ سے ڈرنے والا کہا جا رہا ہے، کئی علماء کو اللہ سے اجر میں احتساب کرنے والا کہا جا رہا ہے، اور کئی تو عجیب ہے کہ رات کو قیام کرنے والے اور رات رکوع سجدے میں گزارنے والے اور دن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اس کی آخرت رحمت کی امید کرنے والے، یہ ہیں علماء۔ اس کی رات گزرتی ہو قیام میں، رکوع سجدے میں، اور دن گزرتا ہو اللہ کے خوف سے اور آخرت کی امید پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پر، بغیر جاننے والے جانے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو علم حاصل کرو، اور علم میں بھی علم کا اخلاص نہ ہو، علم کا اخلاص اس طرح کلمے کا اخلاص اس کے الفاظ ہیں، اس طرح علم کے الفاظ بھی اس کا اخلاص بھی۔ کلمے کے اخلاص ہے کہ حرام سے روکتے، علم کا اخلاص ہے کہ یہ بھی حرام سے روکتے۔ اگر آپ کا علم حرام سے روک رہا ہے تو آپ کے پاس علم کا اخلاص ہے، اور اگر آپ کا علم حرام سے نہیں روک رہا ہے تو آپ کے پاس علم کے الفاظ ہیں۔ اور اس کا کام ہی الفاظ بنانا ہے، الفاظ کے بلاتے ہیں کورس کا کام ہے الفاظ بنانا، کورس کا کام ہے الفاظ سکھانا، کورس کا کام ہے، جیسے الفاظ جہاں آدمی سیکھ لیتا ہے، الفاظ ضروری سیکھ لیتا ہے۔ بات کریں ایسے ہیں جو آپ کی آواز میں، آپ کے لہجے میں آپ کی پوری بات نقل کرتی ہے، آپ کی پوری بات نقل۔ اس لیے قرآن میں علم کو کہیں عبادت سے جوڑا ہے، کہیں احتساب سے جوڑا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ فقاہ جسے کہتے ہیں، فقیہ ہوتا ہے جو حلال جائز نفع کی وہ چیز جس کے لوگ عادی ہیں، عالم اسے کہتے ہیں، اور فقیہ اسے کہتے ہیں جو اس حلال اور جائز نفع کی چیز میں یہ چیز تلاش کرتا ہے کہ اس کا دین پر کیا، دین میں کیا نقصان ہے، اس چیز کا دین پر کیا بدل پڑ رہا ہے۔ رضی اللہ عنہ ایسے فقیہ، رضی اللہ عنہ ایسے ہی فقیہ، حضرت کی فقاہت یہ ہے کہ وہ حلال جائز نفع کی وہ چیز جس کے لوگ عادی ہیں اس بات پر غور کرتے تھے کہ اس کا عبادت پر کیا اثر پڑتا ہے، معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مفقات میں سے ہیں کہ عمر نے شراب حرام کر دی، یہ بھی ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے، اس میں اس کی وجہ سے اگر کوئی نقصان بھی ہو رہا ہے تو وہ برداشت کر لیا جائے گا نقصان، کیونکہ ایسا اس کی ضرورت ہے مسلمانوں کو۔ شراب کی ضرورت، شراب کی ضرورت، شراب کی عادت، شراب کا نفع، شراب کی ضرورت، اس کی عادت، اس کا نفع، اور حالات اللہ کی طرف سے حالات، اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو ہمارے مہینے سے ایک پوچھے
کو میں لے کے جاؤں گا جنگل اور وہاں سے گھاس کاٹوں گا اور اس پر روٹ پر لا کر لاؤں گا اور لا کر وہ گھاس بڑی ضرورت کی ہوگی اس پہ تو لا کر مہینے میں بیچوں گا، اس کی جو آمدنی ہو جائے گی اس سے ولیمہ کروں گا۔ ادھر الحمدہ کے یہاں شراب کا دور چل رہا تھا، ایک گانے والی بھی گا رہی تھی، اس نے گاتے گاتے اپنے گانے میں اللہ حمد شرب النوائی ونما لا تم الجنائی ورسکین الفات منها وضرجون حمد للدمائی وعجل من اقائی بهذا الشربين كثيرا من المسلمين الحمد شراب کے نشے میں تھے، اس نے یہ کہہ دیا گانے والی نے گاتے گاتے کہ دیکھ کے اس میں عمدہ اونٹنیاں بیٹھی ہوئی ہیں سامنے شہر میں گھر کے آنگن میں، اور دیکھ یہاں بنی بیٹھی ہوئی ہیں اور کیسے ان سے کوہان والی کیسے شاندار ہیں، تو جلدی خنجر اٹھا اور ان کی جلدی ذبح کر اور اس کے کلیجی گردے الگ کر اور اس کی روٹیاں بنا اور کچھ کا سالن بنا اور کچھ کے ٹیکے بنا اور یہ کر اور یہ کر، وہ اپنے اشعار میں کہتی گئی اور حمزہ اٹھے اور نظر لیا بات علی کی روح کے بیچارے وزیر کی تیاری کے لیے لا کر رکھی تھی، انہوں نے انہیں کاٹا گوشت بنایا پکایا کھایا، اللہ تعالیٰ نے آئے آگے دیکھا تو دونوں نہیں ہے آپ کی حضرات یہ ہنگامہ ہوا اس پر، ادھر تو معاشرے میں یہ نقصان شراب تھا، اور ادھر ایک صاحب نے نماز پڑھائی مغرب کی، ادھر ایک کافی میں اٹک گئے امام صاحب، اصل ادھر کیوں اٹکے کیوں بولے کیا میں نے شراب پی لی تھی، اس کا تھوڑا سا اثر نشے کا واقع تھا دماغ پر، تو اس طرح دوسرے کافی میں اٹک گئے، دھیرے لوگوں نے دے دیا نماز میں کہ تمہارے بھولنے کی وجہ کیا ہوئی، لیکن بھولنے کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ شراب کا نشے کا اثر دماغ پر ہلکا سا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے بھول گئی بس۔ میں کہتا ہوں ایک زمانے میں لوگوں نے گناہ کی چیزوں کو ضرورت کی چیز قرار دے دیا ہے، اور یہود و نصارہ نے انسانی ضروریات کو منکرات کے ساتھ باندھ دیا تاکہ آپ اگر ضرورت سے کوئی استعمال کریں تو آپ اس ضرورت کو منکر سے گزرے بغیر ضرورت کو آپ پورا نہیں کر سکتے ہیں، ضروریات کو منکرات سے جوڑ دیا، ضروریات سے جوڑ دیا، اور بیچارے ایسا اناڑی اور گدھے اور عقل سے پیدل ہیں جو کہتے ہیں بھائی اس کے ساتھ ہی ضرورت جڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کو سوچنا پڑے گا کہ اس کو استعمال کرنا چاہیے کیونکہ سب ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہم میں اور ہمارے دشمن میں فرق یہ ہے، ہمارے دشمن میں ہمارے صاحب فرق یہ ہے کہ دشمن نے تو ان چیزوں کو اصلاً جوڑا ہے، ہم نے ان کو تباہ بنا دیا ہے، ہماری بات ہوگی، دشمن نے ان کو ان کے ساتھ اصلاً جوڑا ہے، ہماری تعلیم نے اس کو تباہ کر دیا، دشمن نے ان کے ساتھ ضروریات کو اصلاً جوڑا، دشمن نے ضروریات کو منکرات کے ساتھ اصلاً جوڑا ہے، بہت کام ہوا تھا، دشمن نے ضروریات کو منکرات کے ساتھ اصلاً جوڑا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک سب سے اہم ضرورت منکرات ہے، اور آپ کی تعبیر نے ان سارے منکرات کو تباہ کر دیا ہے، یہ تعبیر بڑی خطرناک ہے، آپ ہر منکر کو یہ سوچ کے اختیار کرتے چلے جائیں گے کہ یہ تو تباہ ہے، اصل بڑی اصل یہیں سے یہ دروازہ کھلا ہے کہ بھائی ہم اگر استعمال کرتے ہیں انہیں تو ہمارا مقصد وہ غلط چیز نہیں ہے، ہمیں تو ایک غلط چیز نہیں کرنا، یہیں سے منکرات کے مختلف جو ہونے کا دروازہ کھلتا ہے، یہی سے منکرات کے
وہ اس چیز کی خباثت کو نہیں دیکھتے، اس کی ضرورت کو دیکھتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے شراب کی ضرورت کو نہیں دیکھا، اس کی خباثت کو دیکھا۔ انہوں نے سیکھوں راستے دیکھا۔ امام صاحب شراب نہ پیے، یا انہیں شراب نہ دیوانی چھوڑی، جائز تھا۔ امام صاحب شراب، ایک امام اگر نماز پڑھانے والا ہے تو یہ شراب نہ پیے، شراب ایسے وقت پینے کہ نماز کے وقت نشہ ختم ہو جائے، تو راستہ نکال گیا، کیونکہ اس کی ضرورت ہے شراب کی۔ کوئی راستہ ایسا نکالیے کہ جس سے نماز بھی ٹھیک ہو جائے، شرابی باقی ہے۔ یہ آج کے مسلمان کی سوچ یہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے، مگر ہم اس لیے جب شراب حرام ہو گئی تو ایک علاقے والوں نے آ کر کہا کہ فلاں علاقے والے وہ شراب نہیں چھوڑ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزدور طبقہ ہیں، ہمارا بدن ٹوٹتا ہے، ہمیں اس کی بڑی سخت ضرورت ہے، ہم مزدور طبقہ ہیں، ہم تھک جاتے ہیں بہت، ہمارا بدن ٹوٹتا ہے، جس کا علاج شراب سے ہوتا ہے۔ ایک علاقے والا ہے کہ بہت ٹھنڈا علاقہ ہے، یہاں برفباری ہوتی ہے، اور جس میں شراب کی پی کر وہ سردی سے اپنا علاج کرتے ہیں، آپ اجازت دے دیجیے، ہمارے کہیں شراب حرام ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ نہیں مانتے، تو آپ نے فرمایا ان سے قتال کیا جائے گا شراب کے اوپر۔ ان سے قتال کیا جائے گا شراب کے اوپر۔ یہ کوئی فقاہت نہیں، یہ حماقت ہے، یہ کوئی فقاہت اسے کہتے ہیں، فقیہ اسے کہتے ہیں جو جائز کے مقابلے میں سنت کی طرف مائل ہو۔ اسی لیے فقاہت کے لیے سنتوں کی عظیمت لازم ہے، عظیمت لازم ہے سنتوں پر، اجتہاد اور فقاہت کا تقاضا یہ ہے۔ میں تو اس بات سے بہت ڈرتا ہوں، یاد یہ کہ بھائی فقاہت تو یہ ہے کہ رخصت پر عمل کر لیا جائے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ فقاہت عظیمت کے ساتھ، فقاہت عظیمت کے ساتھ، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تقوی میں اور جواب میں فرق کر دیا، تقوی اور جواب میں فرق کر دیا، تقوی اور جواب میں فرق کر دیا۔ میں بہت آپ سے کام کی بات کر رہا ہوں، لیکن کہنا ضروری کیا ہے؟ ہاں میاں بات ہے، تقوی کا تو یہ تقاضا ہے کہ یہ کیا جائے، اور باقی فتوے کا یہ ہے کہ فتوے اور تقوی میں فرق کر دینے سے عظیمت خاصی متاثر ہوگی، عظیمت ختم ہو جائے گی، عظیمت ختم ہو جائے گی۔ فقاہت کا تقاضا یہ ہے کہ فقیہ جائز کے مقابلے میں سنت کی طرف مائل ہے۔ پہلے زمانے کے جج بھی اتنے فقیہ ہوتے تھے، اتنے فقیہ ہوتے تھے، اللہ اکبر۔ قاضی ابو یوسف کے سامنے وزیر نے کہہ دیا مجھے روٹی پسند نہیں ہے، انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے اپنی فقاہت سے کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ اسلام سے مرتد ہو گیا ہے۔ آج بہت ہی ہلکی آواز سے کوئی کہہ دے گا کہ ہاں بہتر تو یہ تھا کہ اس طرح کرتی کیونکہ اس سنت ہے، لیکن ایسے نہیں کر سکتے۔ کیا کہہ رہے؟ اس زمانے میں لوگ اسے فقاہت سمجھتے ہیں کہ بہتر تو یہ تھا کہ آپ سنت پر عمل کرنے، لیکن ایسے نہیں کر سکتے۔ میرے نزدیک سنت کا متبادل پیش کرنا سنت کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ سنت کا متبادل پیش کرنا سنت کے مٹانے کے لیے کافی ہے۔ آپ متبادل کی پیش کریں،
اسی برابر ہے یہ حیائے سنت کے لیے تو آپ کو جواز کے مقابلے میں یہ حیائے سنت کے لیے لازم ہے. یہ سنت میں نے کیا ان کی فقاہت کہ وہ یہ غور کرتے رہتے تھے کہ اس میں کیا نقصان معاشرے کا ہو رہا ہے. اللہ کی مطالعہ کا سامنے ہوتی تھی کفار حساب اور قسم کے لوگ آتے تھے. لڑکوں کو یہ بات چلتی تھی کہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کی اللہ کی مطالعہ دیکھتے ہیں ادھر یہ لوگ آ رہے ہیں پردہ دھانی سوچتا ہے. حضرت نے کہا ادھر پردہ ہونا چاہیے. ہمارا اللہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں آپ اللہ سے بات کی اللہ سے کہیے پردہ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ فقاہت ایک نور ہے جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. جس نور کی روشنی میں آدمی رواجی چیزوں کے اندر دین کے نقصانات کو محسوس کرتا ہے اسے فقاہت ہے. رواجی شکلوں میں دین کے نقصانات کو محسوس کرنا فقاہت ہے. دین کے نقصانات کو محسوس کرنا فقاہت ہے. جو آدمی خدا کے پسندیدہ متبع سنت ہوگا اللہ اس کو فقاہت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہوتا ہے اس کو معلومات سے تعلق نہیں. اس کا تعلق تقوی سے. قرآن میں صاف تھا اور حدیث میں صاف ہے. قرآن نے صاف کہا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا کہ تمہاری بات سب کی باتوں سے جب مختلف ہوگی جب تمہیں تقوی ہو. اگر تمہیں تقوی ہے تو تمہاری بات سب سے مختلف ہوگی. اگر تمہیں تقوی نہیں ہے تو تم سب کے ساتھ رہ جاؤ گے. لیکن کیا کریں ماحول ایسا ہی ہے. عوام یہی چاہتی ہے بات کے زمانے میں کون لے گا. میں کہتا ہوں کہ علماء کی امتیازی شان صرف اتباع سنت سے ہے. ماحول اگر اتباع جواز پر آ جائیں تو ان کے عوام کے درمیان کے امتیاز ختم ہو جائے. اس لیے کہ عوام جواز کو چاہتی ہے سنت کو نہیں چاہتی. عوام انصاف جواز کو چاہتی ہے کیونکہ عوام کی سطح رخصت کی ہے. عوام کی سطح عوام کی سطح رخصت کی ہے. رخصت جواز کا تقاضا کرتا ہے. رخصت جواز کا تقاضا سنت عظیمت کا تقاضا کرتی ہے. عوام کا میدان جواز کی طرف ہے. کہتا ہوں شکایت بھی کرتا ہوں کہ عوام ایسے عالم کو پسند کرتی ہے جس کے یہاں گنجائش ہو سہولت ہو. خوب تعریف ہوگی ان کے مزاج میں حیران ہوں جس کو جو سنت پر مصر ہو اس کو متشدد کہتے ہیں اور جو جواز کی اجازت دے دے اس کو معتدل کہتے ہیں. اعتدال ہے شدت تو متقدم کا مزاج یہ رہا ہے کہ وہ سنت کے خلاف پر راضی نہیں ہوتے اور بیمار کو اجازت دیتے تھے کہ اگر وہ بیماری کی وجہ سے اور اس سنت عمل کرنے سے بیماری کے بڑھنے کا یقینی طور پر اندیشہ ہے تو وہ صرف بیماری کے وقت تک اس سنت کو چھوڑ سکتا ہے. لیکن وہ اس بات پر ندامت رہے کہ سنت کی طرح ہو گیا. کہاں یہ کہنا کہ آپ کرتے ہیں کہ سنت ہے جو بڑھتا ہے وہ تو تقوی سے تعلق معاملہ سے لوگ سمجھتے ہیں مطالعے کی کثرت سے علم بڑھ جاتا ہے. میں کہتا
ہوں معلومات ہو جاتی ہے. ایک صحابی نے آپ سے وسلم سے عرض کیا کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اتق اللہ تکن عالم الناس. تقوی اختیار کر لو تو بڑا عالم ہو جاؤ گے. یہ اختیار کر لو, تقوی اختیار کرو, عالم ہو جاؤ. یہ قرآن میں علم کو کے کھلنے کے لیے کچھ بنیادی اعمال قرآن نے دیے جس میں سب سے بنیادی چیز رات کا قیام ہوتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ رات کے قیام سے بڑھ کر علم کو پڑھنے والا کوئی ذریعہ نہیں ہے. افضل یعنی بڑے رسیلہ ہے کہ سب سے زیادہ علم کو پڑھنے والا عمل رات کا قیام. رات کا قیام متحجد سب سے زیادہ علم کو پڑھنے والا افضل مفید ہے. ترجمہ کیا ہے؟ ابھی مفید کہ علم کھل جائے گا رات کا قیام. علم کھل جائے گا. ادھر تو رات کے قیام کو بنایا بتایا علم کھلنے کے لیے. ادھر دوسری طرف آپ غور کریں گے تو اس میں پاکیزہ غذا کو دخل ہے علم کھلنے میں. لوگ اسے اناڑی ہیں, ایسے اناڑی ہیں لوگ اور ایسے عقل سے پیدل ہیں کہ وہ پچھلے لوگوں کی ذہانت کو یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں کہ پہلے زمانے میں غذائیں اچھی ہوتی تھی, خالص ہوتی تھی, ہوا مضبوط ہوتے تھے, اس لیے دماغ پھر میں کہتا ہوں یہ دماغ پاگل ہی کر. حالانکہ ذہن کو کن کرنے والی سب سے بڑی چیز وہ صغائر ہیں جس سے ذہن علم کے لیے کن ہو جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں پہلے لوگ ہوا مضبوط ہوتے تھے اس لیے بات یاد رہ جاتی تھی. اس زمانے میں دماغ سمجھو, تم اناڑی ہو, تمہیں دنیا کی باتیں یاد رہتی ہیں, علم کے بارے میں کہتے ہو کہ ذہن کھلے. دنیا میں خوب کمال ملا رہے, ایک سے ایک چیز بنا رہے. یہ بات آتی ہے علم کی تو کہتے ہیں وہ تو اصل میں ذہن کھلے نا. علم کے لیے دماغ کھلتا ہے, علم کے لیے دل کھلتا ہے, سب کے لیے اس کے لیے بنیادی شرط باقی ہے. بہت زیادہ اتنے ضریف ہے, اللہ اتنے ضریف ہے. اللہ فرمایا کہ وہ قابل نہیں تھے. ان کے ساتھ ان کے تلامذہ, ان کے دوست, پڑھنے والے ساتھی کہتے تم اتنے تو ہوگی کیا خیال تمہارے آنے سے کرتے. روزانہ جھگڑا ہوتا تھا کہ امام صاحب نے پہلے دن سے لے کے آخر دن تک کی ساری حدیثیں زبانی سنا دی جو کوئی سارا سنا تھا. ان کا سننا یہ ہے کہ علم کو باقی رکھے. سب سے زیادہ ذہن کو کن کرتے ہیں صغائر. کبائر علم سے محروم کر دیتے ہیں اور صغائر علم کو بلا دیتے ہیں. صغائر علم کو حضرت دھیان فرما دیتے ہیں اشعار یاد رکھا کرو. اشعار یاد کرو گے تو قرآن یاد نہیں رکھ سکو گے. حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہیں سے کہیں تک بھی کہ تم تلاوت نہیں کر سکو گے, قرآن نہیں پڑھا سکو گے. نہیں, بہت سے شعراء اچھے جید حافظ ہیں. قرآن کو یاد کر لینا اس کے حروف سے یہ قرآن کا حفظ کرنا نہیں ہے, بلکہ قرآن کو اس کے احکام کے اعتبار سے یاد رکھنا یہ قرآن کا حافظ ہے. قرآن جو اس کے احکام کی حفاظت کرے, اس کے احکام کی حفاظت کرے. تو فرمایا کہ امام بخاری ان کی ذہانت کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ انہوں نے تعلیم کے لیے کافی زمینہ استعمال کی. تعلیم کے لیے ایسا نہیں تھا کہ مال کا میں سیمنٹ کر دے دیا جائے طلبا کو, مال کا میں زکات سمیٹ کر طلبا کو دے دی جائے کہ لو یہ کھاؤ اور کھاؤ. مال کا محل تعلیم کے لیے
بات کرنا چاہیے کہ دنیا کے دونوں لوگ پڑھتے ہیں اپنی ذات سے خرچ کر کے علم حاصل کرتے ہیں دوسروں کے مال کے خرچ میں بیچ کر آپ سے بہتر دنیا کے زہر پڑھتے ہیں اپنے مال سے داخل کرتے ہیں پڑھتے ہیں ڈاکٹر انجینئر پروفیسر کیا کیا بن جاتے ہیں جانور پہنچ جاتے ہیں تو یہاں یہ ہے کہ کوئی اپنے مال کا میں دے دے تو ہم پڑھ لیں یہ بنیادی بات یہ ہے کیونکہ نیک اعمال کو جوڑا گیا ہے پاکیزہ غذا کے ساتھ یہ انبیاء کو بھی حکم ہے یہی عام انسان کو یہ حکم ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تعلق مع اللہ اور اگر آپ چاہتے ہیں علم اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بدن سے علم کے مطابق عمل ظاہر ہوں تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی غذا پاکیزہ ہو تو یہ بات آپ کے نیک اعمال کے جو تعلق ہے وہ سب سے پہلے معلومات سے نہیں ہے وہ سب سے پہلے آپ کے بدن کے خون سے ہے موسیٰ فرماتے تھے لوگ لقمے کو معمولی سمجھ کر کھا جاتے ہیں حالانکہ لقمہ سمندر خیال اس کی ہوتی ہے جیسے غذا ہوگی ویسے خیال جیسے غذا باپ بڑے کارخانے کا مالک مانگا بہت مانگا کروڑ روپیہ بیٹے کو مدرسے میں ڈال دیا وہ میرے پاس آ گئے تو رو رہے کہ نہیں چاہتا ہوں سوچ رہا ہے کہیں بڑا چھوڑ دوں میرا دل لگ رہا ہے اس میں اور باپ کے ساتھ کارخانے میں میں نے ایک سوال میں تو یہ بتاؤں تمہارے قیام کا کتاب کا کھانے کا بجلی کا تمہارے علم کے سمجھ میں نہ آنے کی خدا کی قسم وجہ سے دیے تم صاحب نصاب ہو اور تم زکات سے علم حاصل کر رہے ہو تم 10 سال 20 سال بڑھتے رہو تو کوئی بات نہیں قیام کا کتاب کا کھانے کا سب کہیں کا انتظام اپنی ذات سے کرنا اتنا بے رغبت تھا وہ علم سے روزانہ کھانا گھر سے ڈرائیور طے کر لو تمہارا گھر کھانا گھر پہنچائے گا تمہارا کھانا گھر سے پہنچائے گا کتابیں اپنی خرید ہم سے ابو داؤد شریف کے سبق میں مولانا صاحب مطالعہ کرنے لگے یہ ہم شیخ کے سامنے وہ ساری پڑھائی کر بولو بھائی بیان کرے اس کے ساتھ میں مظاہر میں داخل کہیں کے پاس گئے مجھے اظہار پڑھنا ہے کہ کھانے کا کیا ہوگا میں نے کہا ہے کھانے کیا ہوتا اگر پڑھنا ہے تو آپ کھانے کہنے لگے کہ امام مدرسے میں تو میں مولانا صاحب میں فقیر ہوں
مدرسے گئے گام جاؤ خالی پڑھ وہاں گئے خالی پڑھی لانے لگے وہاں کتابیں لے کیا پہنچے یہاں بھی پڑھے یہاں بھی پڑھے کیونکہ وہ کتابوں کے لیے یہاں پر لگاتی کو مانگا رہتی جاؤ جو بن جاؤ کتابوں کے لیے مدن پاکستان کو ہمارے کے ساتھ کہنے لگے کہ یہ جو سامنے گلی میں گھر نظر آ رہی ہے کہنے لگے کہ اس گلی کے گھر میں یہاں ایک طباخ اس سے میرے لوگوں نے کھانا دیا کھانا چاہتے ہیں سمجھ لیں یہاں میرا کھانا بنتا تھا اور میں ایک سبق سے فارغ ہو کے تو یہاں آتا تھا یہاں سے ٹفن لے کے جاتا تھا مہینے کو نہیں لگے تھے وہاں میرے صاحب نے کہا یار شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ وہاں سب یہ تو نہیں کہنا گیا امتحان چل رہا کتاب کا جیسے میں امتحان کا پرچہ لکھا اور امتحان کا سوال بیان بولا اور طلبا سے گاڑی کو سب طلبا نے سوال شروع کیا ہمارے سامنے شیخ کو پتہ نہیں آپ جو عبادت نقل کر رہے ہیں اس کتاب سے اس نسخے میں عبادت غلط چھپی ہوئی ہے آپ بنا نسخے سے نقل کریں عبادت اس عبادت کی چھوڑ دیں کر کے پرچہ کر کے بچہ بڑا خاموش کر گئے مجھے کتاب لے کر آئے ممتحن کو امتحان میں امتحان میں بچارے ممتحن کی جان غیر حالت میں رکھی ہوتی ہے ممتحن کے سوال کی تصحیح کر رہے ہیں ممتحن کے سوال کی شیخ نے کہا کہ میں یہ سمجھا تھا کہ یہ بہار سے پرچہ نقل کرتا ہوگا اس کی صلاحیت کا مجھے اندازہ جب ہوا جب اس کو یوسف سے لے گیا تو مجھے ایک مثال آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد نے 25,000 درہم یہ کہہ کر دیا تھا کہ دیکھو اس تعلیم کا خرچ کرنا یہ بالکل صاف ستھرا حلال پیسہ ہے اس میں ایک پیسہ بھی شبہ نہیں مجاہدے کے کمال سے ہوتی ہے اور مجاہدے کا کمال دوسرے کے مال سے خدا کی قسم نہیں ہوتا دوسرے کے مال سے مجاہدے کا کمال نہیں ہوتا جان آپ کی مال دوسرے کا ہو آپ کا مجاہدہ بالکل نہ ہو آپ کو مجاہدہ اس کی طرح جبردستی کرا ہے مال ہم دے دیں گے جان تم لگا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اس کی بنیادی وجہ
علم سے مناسبت پیدا کرو، جس کا تعلق تقوی سے، عبادت سے، تہجد سے، تلاوت سے، رات کے قیام سے، یہ تو سب دیکھے چھوڑ دیتے ہیں ہماری جماعت کے مولوی. سب کا خیال یہ ہے کہ علم میں لگنا نوافل میں لگنے سے افضل ہے. کہاں سے یہ خیال پیدا ہوا؟ نصاب پڑھتے ہیں، معلومات بڑھاتے ہیں، اور خدا جانے کیا کیا پڑھتے ہیں، اور ان سارے زوائد کو نوافل پر مقدم کرتے ہیں. کیونکہ آج کل کے لوگ خیال ہے کہ نوافل زائد ہے، حالانکہ نوافل زائد نہیں، صاحب نوافل مزید مطلب کہ ترجمہ کے زائد نہیں، مطلب کہ ترجمہ زائد کے نہیں. وہ آپ نہ لو حساب اور یعقوب نافلہ، نعوذ باللہ. کوئی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے، مزید ضرورت نہیں ہے. بابنا لہو صاحب و یعقوب نافلہ، کہ ہم نے ان کو صاحب یعقوب مزید دیے، صاحب یعقوب مزید دیے کیا؟ نوافل تو تکمیل کے لیے ہے، نوافل تکمیل کے لیے، نوافل تکمیل کے لیے. اور اب یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ تو تعلیم لگے ہوئے ہیں، لیکن آج کرتے ہیں رات کا قیام سے زیادہ علم کو پڑھنے والی ہوتی ہے. رات کے قیام سے بڑھ کر علم پڑھنے والی، اس لیے عمل کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنے میں آدمی باوجود ہے. مسواک کا استعمال طلبہ خوب کیا ہے. مسواک کے استعمال سے تلاوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور فرشتہ استعمال کرتا ہے. فرشتہ کہ اس نے اگر مسواک کے ساتھ تلاوت کی ہے تو فرشتہ اس کی تلاوت میں، اس کی تلاوت کو فرشتہ کہہ کر بڑھاتا ہے. سارا علم قرآن کی شرح ہے، تو جو آدمی مسواک کا اہتمام کرے گا اسے جس طرح تلاوت میں تعاون مل رہا ہے فرشتے سے، اس طرح تعلیم میں تعاون نہیں ملے گا. امام بخاری نے باب قائم کیا سورہ قیام، باب قائم کیا سورہ قیام کا، اور اندر کوئی حدیث سورہ قیام کی نہیں لائی. باب قائم کیا ہے سورہ قیام کا، اور حدیث لے کر آئے ہیں اس بات. حدیث لاتے کہ آپ نے کون کون سی صورتیں پڑھی ہیں، کتنا لمبا قیام کیا ہے. باب قائم کیا سورہ قیام کا، حدیث لائے اس وقت یہ بتانے کے لیے کہ سورہ قیام کا تعلق مسواک سے، سورہ قیام کا تعلق مسواک سے. مسواک کہتے ہیں اس میں فرق کیا ہے. آپ نیا اگر میری امت پر شاخ کا مطلب شاخ کا کہ اگر شاخ نہ گزرتا تو میں مسواک کو اس کے برابر کر دیتا. ہر نماز کے ساتھ وضو کے ساتھ مسواک کو ایسا لازم کر دیتا. اگر مسواک نہیں ملے ہوگا اور مسواک جو گئی کیوں گئی ظاہر ہو گئی، کیا ہوگا؟ اس مشقت کی وجہ سے میں نے ان پر مجھے راحت کر دی. ورنہ سکرات میں آپ کے ذوق کا حال یہ تھا کہ آپ نے صرف ہاتھ کے اشارے سے دعا کرائی ہے، انسانوں کے لیے اتنی ہمت نہیں تھی. لیکن مسواک آپ اتنی قوت سے کر رہے تھے، کہ آپ کو مسواک کے کرنے میں اتنی قوت تھی. یہ چیزیں ہیں جن کو لوگ گھنٹہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے علم کے حاصل کرنے میں اپنی زبان کی حفاظت، نظر کی حفاظت، کانوں کی حفاظت یہ کرنا پڑے گا. کیونکہ دل کا علم چاہیے، کون سا چاہیے؟ دل کا علم. دل کا علم نافع نصیب ہوگا. قرآن حدیث میں علم نافع دل کے علم ہوتا ہے.
اور زبان کے علم کو فرمایا تیرے خلاف حجت بنے گا، حجت بنے گا، تیرے خلاف حجت بنے گا۔ زبان کے علم کو مصیبت کہا ہے، زبان کے علم کو مصیبت کہا ہے، اور دل کے علم کو علم نافع کہا ہے۔ یعنی اتنا علم کو تو استعمال کرتے ہیں، ایک زبان کا علم، دل کا علم، زبان کا علم اور دل کا علم۔ دل کا علم نفع دے گا، زبان کا علم کے آدمی کے لیے مصیبت بنے گا۔ دل کے علم کیا یہ زبان دماغ کے تابع ہوتی ہے اور سارے اعضاء قلب کے تابع ہوتے ہیں، سارے اعضاء قلب کے تابع۔ اس لیے فرمایا کہ علم نافع کا تعلق اس علم سے جس سے دل متاثر ہو۔ علم نافع وہ ہے جس سے دل متاثر ہو۔ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس سے زیادہ معلومات ہے وہ زیادہ بڑا عالم ہے، جس سے کم معلومات ہے وہ چھوٹا عالم ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ علم برائے علم نہیں، علم برائے علم، علم برائے عمل ہے۔ اس لیے قیامت میں کسی کا علم نہ تولا جائے گا نہ ہو جائے گا۔ قیامت میں جنت میں کسی کا مقام اس کے علم کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ جنت میں کسی کا مقام اس کے علم کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ وہاں عمل کھلے گا، وہاں عمل کھلے گا، وہاں عمل کھلے گا، وہاں سے چلے گا عمل کھلے گا۔ یا بہت سے لوگ باتیں لکھتے ہیں اور لکھ کر سمجھتے ہیں کہ اتنا علم محدود ہو اتنا علم وہ سمجھتے ہیں جو لکھ لیا اتنا علم محدود ہو گیا ہے۔ امام غزالی اپنے زمانے کے چندر بیٹا کو تو کھانا کہا جائے اتنا علم بنائیں گے تو کچھ نہیں کافی علم بنائی سبل کر رہے تھے اپنا قابلے کے ساتھ، اچانک ڈاکوں نے حملہ کیا اور جتنا سامان مال تھا سب سارے ساتھی کے ڈاکوں کے خوف سے جان بچا کر بھاگے۔ امام صاحب بھاگے نہیں کھڑے رہ گئے اور ان پر اتنے نہیں بھاگے کہ امام صاحب کا جو صندوق تھا کافیوں کا وہ بھی ڈاکو لے گئے تھے۔ اس سمجھ سے اسے معلوم امام صاحب ان کی چلتے رہے۔ ایک ڈاکو سردار نے پوچھا، ڈاکو کے سردار نے کیوں آیا ہے جاؤ کچھ نہیں ملے گا۔ امام صاحب نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، سارا مال پیسہ کپڑا بستر سب بچاؤ آپ، مجھے کوئی میرا ایک صندوق ہے کافیوں کا کسی کام کا نہیں ہے، آپ لوگ مجھے دے دیجیے، مجھے وہ چاہیے کچھ نہیں چاہیے سب مجھے۔ ڈاکو کے سردار نے امام صاحب سے کہا، امام غزالی سے، کہ یہ بھی کوئی علم ہے ڈاکو چرا کے لے جائیں اور آپ ان سے بڑے ہو جائیں؟ آپ کا علم صندوق میں جا رہا ہاں ڈاکو ہے پڑھیا روایت پڑھی۔ امام غزالی سے بیان کرتے ہیں کہ اس دن مجھے پتہ چلا کہ یہ کوئی علم نہیں جو نے کاغذ میں لکھے جمع کیا ہوا۔ تو ڈاکو کے سردار نے کہا یہ کوئی علم ہے، اگر ڈاکو چرا کر لے جائیں تو آپ علم سے پورے ہو جائیں۔ بات اصل تو آدمی کا عمل ہے، علم برائے عمل ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آخرت میں عمل کرے جائیں گے۔ سری کی وفات ہوئی تو ان کے ایک شاگرد نے ہمیں خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ کے کہا کہ آپ کو تو بڑا درجہ ملا ہوگا سارے علم کا اور آپ کی تصانیف اور آپ کی مستندات اور آپ کے علمی درسیں اور آپ نے جو کچھ لکھا ہے دنیا میں۔ تو انہوں نے کہا، خواب میں جواب دیا شاگرد کو، فرمانے لگے خواب میں شاگرد سے کہ میری آنکھ بند ہوتے ہی میرے سارے مستندات، سارے اشارے، ساری بحثیں، سارا لکھا پڑھا سب غائب ہو گیا۔ وہاں مجھے کچھ نہیں ملا سوائے فجر کی 2 رکعات کے، وہی مختصر۔ وہاں مجھے کچھ نہیں ملا سوائے 2 رکعات تہجد، وہی بہت مختصر۔ یہ جواب دیا انہوں نے۔
غابت الاشارات وتاحت العبارات وما وجدنا الا ركعات ركعناها قبل الفجر یعنی فجر سے پہلے تہجد کی صرف 2 مختصر رکعتیں ملی وہاں علم کس کے لیے ہے؟ اسی لیے جو آدمی عمل کرتا ہے علم اس کے بعد چڑھتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے در سے لوگ ملنا چاہتے ہیں. آپ کی بات آپ ہمارے بات کون فرمایا کہ اگر تم میری طرح حدیث کو سنتے پر عمل کر لیا کرو تو یہ حدیثیں تمہیں علم ہو جائیں گی. اس کا تعلق کوئی عقل سے یا کوئی ظاہری اسباب سے نہیں ہے. اس کا تعلق صرف اس سے ہے کہ علم ٹھہرتا ہی ان کے پاس ہے جو اس پر اس وقت عمل کر لیتے ہیں جس وقت سن لیتے. انہوں نے فرمایا کہ میرے حدیث کے حافظ ہونے اور ان حدیث کو یاد رکھنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ سبب یہ ہے کہ میرا معمول یہ ہے کہ میں جس حدیث کو جس وقت پڑھتا تھا اس کو اس وقت عمل کرتا. اس کی آسان مثال یہ ہے کہ آپ کے گھر پر مہمان آئے اگر آپ دروازہ سوتا پڑھیں تو بتائیے مہمان رہے گا واپس رہ جائے دوبارہ آئے گا. جس چیز کا آپ کو علم ہو گیا آپ نے عمل نہیں کیا آپ نے آنے والے مہمان کے لیے دروازہ بند کیا. اس لیے علم کا استقبال یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو حاصل کر لیا ہے. علم کا استقبال یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں. آپ اس پر عمل کریں. علم کا استقبال یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں. اس کا اکرام یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں. اگر اس پر عمل نہیں ہوا ہے تو علم اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس سے علم گزر جاتا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث سے ان کے طلبہ عثمانی کے قلم کاغذ اس سے لکھنا بات لکھنا چاہتے ہیں. امام اوزاعی فرماتے ہیں اگر تم نکل لے گئے حدیث کا نور ختم ہو جائے گا. امام اوزاعی بات ان کے شاگرد ان کے درس حدیث میں حدیث لکھتے تھے اگر تم نکل کر لے گئے تو حدیث کا نور اس کا وقت وہ تو بیچارے قلم سے لکھتے تھے تب یہ فرمایا تھا. یہاں تو موبائل میں حدیثیں پڑھ گئی پہلے قلم سے تھا علم اور قلم میں سے ایک نقطہ اوزل کر دیا قلم میں سے ایک نقطہ اور ہم اسی ترقی آپ جہاں ہیں وہاں علم پہنچ جائے گا. میں کہتا ہوں یہ علم کے حفاظت اور آپ کے کیا علم کے حفاظت ہے اور آپ کے اندر تکبر کیا تھا پکی پکی علم کو نشر کر دینا یہ علم کی تحقیر ہے اور آپ کا اپنے علم کے لیے اٹھ کر نہ آنا یہ آپ کے اندر تکبر کیا رہا ہے. صاف صاف آپ کے اندر تکبر ہے. آپ یہ کہہ میں تو نہیں آ سکتا میں تو بہت ضرور ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے تو کہ آپ خلیفہ ہارون الرشید اپنے زمانے کے بادشاہ اپنے زمانے کے خلیفہ امام مالک سے کہا کہ کتاب رکھنے امام مالک نے فرمایا تمہیں تکبر کیا علامت ہے. تمہارے اندر یہ تکبر ہے ہی تمہارے اندر اور اللہ تمہارے تکبر کی وجہ سے تمہیں رسوا کریں گے تمہاری بادشاہت کو خاک میں ملا دیں گے. تم سے اتنا نہیں ہوتا کہ علم کے لیے چلتے یہاں ہو مسجد امام بخاری سے کہا تھا کوفہ کے حدیث میں کہ آپ میرے گھر میں آ کر حدیث پڑھا علماء کو چاہیے کہ بجائے گھروں میں جا کر دین کا ڈسیزن لے لیں گے یہ مسجدوں میں آ کر
ائمہ سلف اور محدثین کرام نے اس چیز کو اچھا نہیں کیا، بلکہ اس کو علم کی توہین سمجھا، اس کو علم کی توہین سمجھا۔ بہت بڑی بات ہے۔ آپ گھر سے نکل کر آئیے علم کے لیے، یہ علم کا وقار، اس کا تقاضا اور اس کے عمل کا، اور علم کا درجہ یہ ہے کہ آپ کس درجہ تو خالد امیر خالد گورنر تھا، اس نے امام بخاری نے کہا میرے بچے حدیث سننا چاہتے ہیں آپ سے، آپ میرے گھر آئیے، میں عمرے میں انتظام کر دوں گا، آپ میرے بچوں کو حدیث پڑھائیے میرے گھر میں۔ لیکن وہ کسی عام آدمی کے بچے نہیں ہیں، وہ ان کے بچے کی شاید سے روٹی کا بھی مسئلہ ہوگا، کیا ہوگا، ان کی خصوصیت کی وجہ سے امام بخاری نے کہا میرے گھر میں آ کے میرے بچوں کو حدیث پڑھائی، میں آپ کے گھر میں آ کر حدیث پڑھاؤں، میں حدیث کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا۔ میں حدیث کو آپ کو انٹرنیٹ موبائل میں تصاویر کے ساتھ ان حدیث کرتے ہیں، کوئی عادت کو تکلف نہیں ہے، اور وہاں امام بخاری گھر میں آ کر ان کے بچوں کو حدیث پڑھانے کو فرما رہے ہیں کہ میں حدیث کو پڑھنی ہے تو یہاں آئے، ہمارے ماحول میں آئے اور یہاں آ کر علم کے حلقہ میں بیٹھے ہیں حاصل کریں۔ امام بخاری تو آدمی ہے، جبکہ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ امیر خالد نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ نہیں آ سکتے تو میں اتنا کر سکتا ہوں کہ میرے بچے آئیں گے آپ کے پاس، لیکن آپ میرے بچوں کو الگ پڑھائیں گے وقت نکال کر، عوام کے ساتھ میرے بچے نہیں بیٹھیں گے۔ امام بخاری نے جواب دیا کہ میں نزدیک وزیر کا بیٹا اور فقیر کا بیٹے دونوں برابر ہیں، ہمارا علم کا حق ہے، سب برابر، میں سب کے ساتھ پڑھاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پڑھوانا چاہتا، اس غصے میں اس نے امام صاحب کو کوفے سے نکال دیا، راستے میں انتقال ہوا امام صاحب کا، یہاں سے نکال دیا گیا، یہاں جانے کا ارادہ کیا تھا، وہاں آدمی اختلاف ہو گیا، بعض آدمی دو جماعتیں میں کہتا ہوں آپ سے زمانے میں بھی ہوا یہ، دو لوگ دو قسم کے لوگ تھے، امام بخاری کے مخالف تھے، مخالفین نے احتجاج کیا اور یہ کہانی آنے دیں گے، امام صاحب کو جا کر خبر دی گئی کہ وہاں کے لوگ آپ کو روکنا چاہتے ہیں وہاں داخل ہونے سے، امام صاحب نے راستے میں جگہ بیان کیا اور وہیں رمضان میں وفات ہوئی، لیکن اس پر راضی نہیں ہوئے کہ چلو ٹھیک ہے اب امیر کا حکم ہے تو ہمیں کر لینا چاہیے، اس لیے کہ علماء عمرا سے اتنا کتراتے تھے، اور وہاں کے زمانے کے عمرا کے دوران علماء کی معاونت کی، اللہ راضی نہیں ہوتے کہ ہمارا یہ شامل کریں، اس لیے عمرا ان کی خدمت میں آتے تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے، ان سے تربیت دیتے تھے، ان کی وجہ سے ان بادشاہوں کی رعیت میں اور عمرا کی پبلک میں دین آ رہا تھا، کیونکہ علماء عمرا علماء کی خدمت میں آئے تھے، اور بادشاہوں کے دروازوں سے، ان کے درباروں سے اور ان کے ایوان سے بچا کرتے تھے۔ امام بخاری لڑکے کے پیسے لے کے بھاگ گیا تھا تو کسی نے کہا کہ آپ حاکم کوئی کی خبر کر دیں، بات کریں، امام صاحب نے فرمایا میں مقام کا احسان اپنے اوپر لینا نہیں چاہتا، میں جا کر حاکم سے تو میں پیسے دلوا دیں، میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، نہ خط لکھوں گا، یہ 25,000 درہم جاتے ہیں جانے دیں، لیکن میں کسی حاکم کا اپنے اوپر احسان لینا نہیں چاہتا۔ چل تو ایک دوسرے کو مطالبہ کریں گے، تمہارا کا احسان ابن عطیہ سے نے کہا تھا، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ ایک مرتبہ سلطان غوری سے میرے کان کی سفارش کر دیں، تو علامہ سیوطی نے فرمایا کہ میں بادشاہ کے دربار میں اگر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں 70 مرتبہ سے زیادہ زیارت کر چکا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر بادشاہ کے دربار میں چلا گیا ایک مرتبہ تو یہ زیارت کا سلسلہ ختم ہو جائے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں
میں آپ کے کام کے لیے باتوں کے پاس نہیں ہوں. یہ مقام تھا آدمی کیا آپ سے کروں. پہلے زمانے میں علماء بادشاہ ہوتے تھے. پہلے زمانے میں علماء بادشاہ ہوتے تھے. بادشاہ اس لیے ہوتے تھے علماء کہ انہیں اللہ کے خزانے سے مناسبت عجیب بالکل ہے. فرماتے تھے آج کے مسلمان کا حال عجیب ہے. دنیا کا زہر پڑھانے والوں کو حکومت کے مال سے بننے کا یقین ہے، لیکن اللہ کا علم پڑھانے والوں کو رضا سے بننے کا یقین ہے. اسی پر اوپر سے صاحب آپ کی تعلیم کیا دینے لگی تو حکومت بنا رہی. آپ کے گھر کا اگر آپ بیمار ہو گئے تو حکومت علاج کرائے گی. ہم حکومت کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ہم حکومت کے تعلیم میں پڑھاتے ہیں. یہ حکومت آپ کے باڈی کی انجینئرنگ میں، آپ کے علاج کی انجینئرنگ میں اسکول کی چھت کا کر الفاظ بیان کے نہ آپ کے اسکول کی چھت گرنے لگی تو حکومت کی کرے گی. ٹھیک ہے، حکومت کا فن ہے، حکومت کا ملازم ہے. مدرسے کے ان اغیار کا ذہن پڑھا کر بننے کا یقین ہے. اللہ جو رزاق ہے اس کا علم مجھ تک پہنچا کر بننے کا یقین مسلمان کو ملتا ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ علم سے زیادہ اللہ کے غیر سے مکمل کرنے والی کوئی عبادت نہیں. علم سے زیادہ اللہ کے غیر سے مکمل کرنے والی کوئی عبادت نہیں. سب سے بڑی عبادت وہ اللہ کے غیر سے مکمل کرنے والی وہ علم کا حاصل کرنا ہے. اس لیے میرے کو اس تعلیم کو علم کو لے کر پھرو، کیونکہ جہاں عبادت علم میں اضافہ کرنے والی اور تقویٰ علم کو بڑھانے والی چیزیں، وہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ عوام کے جہل کا جو مشاہدہ کرو گے اس سے بھی تمہارے علم میں رسوخ پیدا ہوگا. اس سے علم میں رسوخ پیدا ہوگا. عوام کے جہل کا مشاہدہ کرنے سے آدمی کے علم میں رسوخ پیدا ہوگا. یہ ایک اصولی بات ہے. جو ڈاکٹر مریضوں کو دیکھتا ہے اس کو زبان مستعار ہوتی ہے. جو ڈاکٹری پڑھ کر ڈاکٹری نہ کرے رفتہ رفتہ وہ سارا فن جو سکھایا بھول جاتا ہے. وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ کسی کو دوا لکھ دے. اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ کسی مرض کو سمجھ لے، کیونکہ وہ مریضوں کے درمیان میں رہا نہیں. جو لوگ علم حاصل کر کے خلوت پسند ہو جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر سے تعلیم اور عوام کے امراض کو سمجھنے کی تعداد بڑھا. علم کے ضائع کرنے کے لیے خدا کی فضل اتنا کافی ہے کہ آدمی پڑھ کر پڑھانے والا نہ بنے. یہ علم کے ضائع کرنے کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں علم حاصل کے لیے عمل کر رہا ہوں کہ نہیں. علم کے دو حق ہیں، ایک اس پر عمل، ایک اس کی تعلیم. اس پر عمل، اس کی تعلیم. اس پر عمل اور اس کی تعلیم. اس لیے کہ بالکل حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ آپ صرف علم حاصل کر کے علم کے خیر حاصل نہیں کر سکتے. کیا بول رہا ہوں؟ آپ صرف علم حاصل کر کے علم کے خیر نہیں حاصل کر سکتے جب تک آپ اس کے معلم نہ ہو. کیونکہ حدیث میں دونوں شرطیں برابر ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه کے پیج لگائی گئی ہے. کوئی یہ شرط لکھا ہے بعض لوگوں میں او ہے او ہے یہ بل کے معنی نہیں دیتا ہے. یہ مطلب بل کے معنی دیتا ہے. تو یہ کہ آپ نے قرآن سیکھ لیا ہے، علم حاصل کر لیے ہیں تو خیر ہے. بلکہ اگر کوئی اس کو سکھلاتا ہے تو تاکید کے لیے بل آیا جاتا ہے. تاکید کے لیے بل آیا جاتا ہے. یہاں خیر اس میں نہیں صرف کہ آپ نے علم حاصل کر لیا، آپ کو خیر کے حاصل کرنے کا جو دوسرا بنیادی حکم ہے اور شرط ہے وہ یہ کہ آپ اس کے معلم بھی، آپ اس کے معلم بھی ہوں. اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی معلم بنا دیا تعلیم بھی
صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم کے لیے مستقل آپ نظر کریں قرآن پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس تبلیغ کی نقل و حرکت کا اور صحابہ کے خروج کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تعلیم تھا. نبی کے بعثت کا مقصد تعلیم، نبی کی بعثت کا مقصد تعلیم ہے، صحابہ کے خروج کا مقصد تعلیم ہے. آج تبلیغ میں علماء کی نقل و حرکت کا اصل مقصد تعلیم ہے. تعجب کی اور حیرت کی بات ہے وہ صاحب یہ سمجھے کہ خروج کا جو مقصد تھا وہ قتال تھا اس زمانے میں اس کی اہمیت سے خروج کی کسی نبی کا بعثت کا مقصد ہے نہیں کہ آگے قوم کو جا کے قتل کر دوں. بات ہے ہمیں حیران ہے کون بات 70 علماء کی جماعت آپ نے اطمینان نہ ہونے کے باوجود اس خطرے کے باوجود یہ کہیں ہے جن کو دھوکے سے ملا دو قتل نہ کر دیں مگر کیونکہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے علماء کی جماعت کو طلب کیا ہے آپ نے 70 علماء کی جماعت بنائی. اس زمانے میں قرآن میں کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اس زمانے میں قرآن اٹھائے 70 علماء آپ نے چنے 70 کے 70 علماء کے پاس کسی کے پاس کوئی دین کوئی تلوار کوئی ہتھیار چھوٹا بڑا نہیں سب ہتھیار انہیں کیوں نہیں کرنے آپ مدینے میں بیٹھی ہیں آئیں گے لوگ یہاں کو پڑھائیے ایسی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں آپ سے کہ منافق کا کہنا ہے تھا کہ محمد آپ اپنی دین کو لے کر کہنے والے جسے سیکھنا ہوگا آپ کے پاس نہ مانتا کا دینا یہ بات منافق نے کہی کیا لے کر آپ دیکھیے جسے تین سیکھنا ہوگا آپ کے پاس آئے. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے علم کی مثال کو ایسے دیتے ہیں کمی کی بات ہے علم کی مثال وہ ایسے دیتے ہیں کہ ہم کو آئے آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو آپ آئیے طلب پہلے کیجیے اور کیا سب ہمیں پر آتا ہے اور وہاں پیسے کے پاس جاتا نہیں ہے اور آپ آئیے تو لیجیے رسی لیجیے ہم تو نہیں اپنی جگہ سے کیونکہ ہم تو وہاں ہیں. آپ کو کس نے بنایا آپ کو تو حدیث میں بادل سے مثال دی گئی تھی آپ کو تو انبیاء کا وارث کہہ کر اپنے علم کی مثال بادل سے دی ہے اسے دی ہے بادل سے دی نا اس کی رفت دیکھیے اس کی حرکت دیکھیے اس کا بنجر زمینوں کی طلب اس کے اندر ہے. سارے بادل معمول ہوتے ہیں فرشتوں نے ہٹاتے ہیں بنجر زمینوں کی طرف وہاں جا کے برستے ہیں اور وہاں کی پانی کے برسنے سے وہاں کی پانی جمع ہو جاتا ہے یہ پانی وہاں جمع ہو جاتا ہے ابو ہریرہ معاذ جبل کی طرح. اور کہیں پانی برستا ہے تو وہاں کی مٹی پانی کو جذب کر لیتی ہے اور زمین میں ہو جاتی ہے اور کہیں پانی جا کے برستا ہے اور پانی بہ جاتا ہے. یہاں ابو طالب کی طرح یہ کوشش بڑی کی گئی ہے مگر انہوں نے اس کے ذریعے سے بندی حاصل نہیں کی. حدیث کی مثال دی مثال دی زمین حرکت کرتی زمین حرکت نہیں کرتی. امتحان نبی کے دین میں ہے امتحان علماء کے دین میں ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی آدمی پڑھنے کی ہم کیا کریں ادھر سے پڑھانے کی مجھے اس بات پر تعجب ہوتا ہے بار بار علماء صحابہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم جا کے مجھے سکھاؤ ورنہ میں تو دنیا میں سدھر دوں گا. وہ ہر دفعہ یہ کہیں کہ یہ ہمارے پاس کوئی آتا ہی نہیں ہے تو بیٹھے سکھانے کے لیے ہر دفعہ آپ نے رد کیا ان کی بات کو. سمجھ گئے ہو کہ آپ کہتے ہیں سکھاؤ اپنے علم کو کچھ ظاہر کرو اس بستی کو تیار کرو. یعنی کہ کہا کرتا ہوں کہ کسی سائل سے علم کا چھپانا حرام نہیں ہے غیر سائل سے بھی علم کا چھپانے پر حاضر و قوت کی ہے. بڑی آپ کو آج میں نہیں پوچھتا تو آپ پوچھنے والے تیار کیجیے ہاں پوچھنے والے تیار کیجیے. مستفتی کو حکم دینے بھی آپ کے ذمہ ہے مستفتی تیار کرنے بھی آپ کے ذمہ ہے. اسے پوچھتے کیوں نہیں
ساتھ سواری پر ردیف آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں آپ کے ساتھ اسی سواری پر، اور آپ 3 مرتبہ آواز دے کر توجہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کی سننے کی تعریف کیا قرآن نے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے جب قرآن کو پڑھ کر سنایا جاتا تھا، ان کو احکام بتائے جاتے تھے۔ جس علم کے لیے اتنا متوجہ کیا جاتا تھا، اب اس علم کو آلات اور ذرائع سے نشر کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم علم پہنچا رہے ہیں لوگوں کو، سخت اختلاف ہے کہ علم تو ذکر تھا، اور ذکر تو جائز نسبی توقع کا تقاضا کرتا ہے، جائز نسبی ذکر جائز چیز سے بھی توتل کا تقاضا کرتا ہے، حکم دیتا ہے، اور توتل بھی مقرر لائے ہیں قرآن میں، توتل بھی بڑی صاحب مقرر بس پھر اس ربی کا تبتل الیہ تبتیلا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ تکرار جو ہے تعجب کے لیے کہ پوری طرح کٹ جائیے آپ ذکر میں اللہ کے غیر سے، پوری طرح بتائیے آپ علم سے بڑا ذکر ہے، اس میں توجہ کا کیا حکم ہوگا جب صرف تسبیحات کے ذکر میں آپ کو اللہ کے غیر سے کٹ جانا چاہیے، اور علم سب سے بڑا ذکر ہے، اس میں اللہ کے غیر سے کٹنے کا کیا حکم ہوگا جس کو آپ نے باطل اعلیٰ سے جوڑ دیا ہے۔ سوچیے آپ باطل غفلت میں ڈالنے والے آلات سے آپ علم کو جوڑ کر کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے۔ تسبیحات کے ذکر میں آپ کو اللہ کے غیر سے پڑھ جانا چاہیے، اگر آپ بیت اللہ کے سامنے کھڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بیت اللہ کے تصور سے بھی پڑھ جانا چاہیے۔ ہاں نماز میں بیت اللہ کا دیا نماز میں بیت اللہ پر نظر پڑنا نماز کے منافی ہے، کامل نماز نہیں آپ کی، اگر آپ نماز میں کس کو دیکھ رہے ہیں ان کو سامنے پڑھ دے برابر نہیں بیت اللہ کے دیکھنے نماز میں آپ کی نماز کامل نہیں پکی بات۔ سوچیے آپ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر رہے، اس کو تبتل کہتے ہیں۔ اس کو تبتل کہتے ہیں، آپ کی نظر بیت اللہ پر نہیں پڑنی چاہیے، سجدے کی جگہ نہیں چاہیے، بیت اللہ کو دیکھنے کا مستقل اگر مستقل نہیں کیا ہے، مستقل نہیں کیا ہے۔ یہ ذکر کو آپ ان آلات سے جوڑ رہے ہیں جو آلات گناہوں میں، غفلت میں، معصیت میں ڈالنے کے لیے بنائے گئے ہیں، آپ ان پر علم کو نشر کر کے کہتے ہیں علم ہے، قلم علم کی حفاظت کے لیے ہے، علماء نشر و اشاعت کے لیے ہے، میرا اصول ہے قلم علم کی اور علماء یہ بات مانی پڑی ہے، یہ کہ اختلاف اور صحبت کے بغیر کوئی تعلیم نہیں، خدا کے قسم کوئی تعلیم نہیں۔ آپ کا خیال باطل خیال ہے، آپ آن لائن تعلیم دے رہے ہیں، آپ جن کے ساتھ کھیل رہے ہیں، سوچیے آپ ان آلات سے علم حاصل کر رہے ہیں جن میں فرشتے شریک نہیں ہوتے، آپ جب جبریل علم کو لے کر آئے آپ شیاطین کے ساتھ رہ کے علم حاصل کریں گے، جہاں تصاویر ہوتی ہے وہاں شیاطین کا حضور ہوتا ہے، آپ شیاطین کی صحبت میں علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو آپ کی عقل کو آپ کی جیسے کھوپڑی میں عقل نہیں ہے، آپ کی ذرا سی آپ کو شیطانی راستے تعلیم کے بھلے نظر آ رہے ہیں، علم کو جبرائیل لے کر آئے ہیں، موسیٰ فرماتے تھے علم فرشتوں کی لائن کی چیز ہے، اس کو آپ شیاطین کے راستے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں، میرے تصویر دیکھتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں، پاگل لوگ کیا ہم لوگ کوئی پاگل ہی کوئی ہوگا تو اس کی تعریف کریں جس سے بڑی حماقت کیا ہوگا، کہتے ہیں زمانے کے تقاضا ہے، آپ زمانے کے کتاب ہیں، دین کی کتاب ہیں، سوچیے
یہ عقل خبر ہوتی ہے دنیا جو سمجھ میں آئے کرتے رہو جو سمجھ آتا ہے کرتے رہو دنیا آلات غفلت سے آپ کو تسبیحات کے ذکر میں توجہ کا حکم تھا آپ سب سے بڑے ذکر میں باقی آلات سے جڑ گئے ہیں آپ کو اس کا احساس نہیں آپ کو اس کا احساس نہیں کیونکہ فرشتوں کے ساتھ اختلاف نہیں ہے تو خاکے معصوم اللہ ایک ایسا حدیث میں ہے اس سے علم کے حلقے ہی مراد ہیں کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے احکام سیکھتے ہیں سکھلاتے ہیں فرشتے اپنے بروز آسمان میں دور کہہ دیتے ہیں اللہ ان سے بہتر مخلوقوں میں تذکر فرماتے ہیں اس سے علم حلق مراد ہے اس سے علم حلق ان کے اللہ کا ذکر انفرادی ہے اور علم کے حلقے اجتماعی یہ اصولی بات اللہ کا ذکر انفرادی اور علم اجتماعی اس میں فرشتوں کی صحبت چاہیے تھی جس کو مسلمان نے چھوڑ کر کے قرآن زمانے کا طریقہ ہے الشیاطین کی صحبت اختیار کی ہے علم حاصل کرنے میں تو بالکل آپ سے بے دخل ہوا ہوں سمجھ سکتا کیا دینی سوال ہے وہ زمانے کا طریقہ ہے یہ حالات نہیں میرے دوست اصل اس میں ساری ہمارے حرکت کا علماء کے ساتھ علماء کی عورت ہو اور مسیح کا ماحول ہو فرشتوں کے پروں کی تاثیر ہو آدمی کیسا بنتا ہے پولیس صاحب وہ تو معاشیت کی جگہ سے ہٹ کر وضو کرنے کا حکم ہے آپ کو معاشیت کے بارے میں معافی کر رہے آپ کو معاشیت کے بارے میں معافی کر رہے اگر وضو بھی کرنا ہے تو آدمی گناہ کی جگہ سے ہٹ کر وضو کرے اگر آپ ایسی جگہ غسل کر رہے ہیں جہاں پانی جمع ہو رہا ہے آپ سمندر والے کے اوپر آپ کو وہاں سے ہٹ کر اپنے پیر پاک کرنے پڑیں گے کیونکہ آپ کے پانی جو مستعمل جمع ہو رہا ہے اس میں کھڑے کھڑے آپ کے پیر ناپاک رہیں گے آپ کو وہاں سے ہٹ کر ہی پیر پاک کرنے پڑیں گے ایسا نہیں آپ جہاں گناہ کرتے ہیں پیر معافی کرتے ہیں اور ایک نہیں بلکہ گناہ کے راستے سے معافی کرتے ہیں گناہ کے راستے سے معافی کرنا آپ کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی معافی کرنے کی اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی علم حاصل کرنے کے لیے آپ معاشیت کے ماحول سے ہجرت کریں اس لیے کہ میرے نزدیک کسی گناہ سے قلبی ہجرت اس وقت تک حاصل نہیں ہے جب تک بدنی ہجرت نہ ہو قلبی ہجرت کا آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا کیا نہ ہو بدنی ہجرت کا ہو میری بات بہت مشکل ہے مگر بہت ضروری ہے آپ قلبی ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل سے کسی گناہ سے نفرت کریں آپ اسے کامیاب نہیں جب تک آپ کا بدن گناہ کی جگہ سے الگ نہ ہو بدن ہجرت قلبی ہجرت پر مقدم بدنی ہجرت قلبی ہجرت پر مقدم ہے آپ کسی گناہ سے نفرت کر نہیں سکتے جب تک آپ کا بدن گناہ کی جگہ سے الگ نہ ہو ایک آدمی 100 قتل کر کے توبہ کر رہا ہے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے اور عالم سے کہہ رہا ہے نہیں توبہ ہو جائے گی عالم کہہ رہے اگر توبہ چاہتے ہو تو بس چھوڑ دو یہ نہیں کہا کہ توبہ سے پاس کرنا نکلنے کا ضروری نکلنے کا ضروری ہے اس
سوال پہ مجھے حیرت ہوتی ہے، یہ کرنے کا ضروری آپ توبہ کریں، اللہ معاف کریں، گناہ کی جگہ سے ہٹ کر نماز ادا کرنا، گناہ کی جگہ سے ہٹ کر وضو کرنا، اس کو مستحب ملتا ہے۔ اس علم کے لیے آپ بجائے وہاں اپنی جگہ چھوڑ کر ہٹنے کے آپ باقی حالات کے ذریعے اپنے سے بڑے بڑے معافی کریں۔ صرف رواج سے کا تاثر ہے، میں کہتا ہوں آپ سے، رواج کا تاثر سنتوں کا استحقاق پیدا کرتا ہے، اور رواج کا تاثر سنتوں میں تنگی دکھا ہے، رواج کا تاثر انسان سنتوں میں تنگی دکھا ہے۔ عزم کرو جیسے کہ انشاءاللہ ہمیں علم علماء کی صحبت سے اور علم اس کے ماحول سے حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ علم کے لیے ہجرت کیا کرو، علم کے لیے ہجرت کیا کرو تو معصوم مخلوق کی دعاؤں کے جو ہے مستحق بن جاؤ گے۔ علم کے لیے کیا کرو، علم معصوم مخلوق ہے، سمندر کی مچھلیاں، آسمان کے فرشتے، سب تمہارے لیے سب معاملے آدمی قدم اٹھائے ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے تو ساری کائنات کے مخلوق متاثر ہو جائے، اس کی زبان مشہور ہو جائے۔ چلیں گے انشاءاللہ سال سال کے نام